السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ اچانک ایک پہاڑ کی غار سے ایک بہت ہی تیز آگ نمودار ہوئی، جس نے ارد گرد کی تمام اشیاء کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ لوگ فوری طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس آگ کے بارے میں بتایا جو کہ پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میری یہ چادر لے کر آگ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق چادر مبارک لے کر آگ کی طرف روانہ ہوئے، اور جیسے ہی آگ کے نزدیک پہنچے تو یکایک آگ بجھنا اور پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس غار کی طرف چلی گئی جہاں سے نکلی تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چادر مبارک لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے تو وہ آگ بالکل ہی بجھ گئی اور پھر وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کی طرف ایک اسلامی لشکر روانہ کیا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے، اچانک اور یکایک نہایت ہی بلند آواز سے 2 مرتبہ یہ فرمایا، یعنی اے شخص، میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ موقع پر موجود حاضرین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز سن کر بہت حیران ہوئے اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ امیر المومنین کس فریاد کرنے والے کی پکار کا جواب دے رہے ہیں، مگر جب تھوڑے دنوں کے بعد مجاہدین اسلام کا وہ لشکر واپس مدینہ طیبہ میں آیا اور اس لشکر کا سالار اپنی فتوحات اور دیگر کارناموں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو رہنے دو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے جس مجاہد کو جبرن دریا میں اتارا تھا اور اس نے یا عمر، اے میرے عمر میری خبر لیجئے پکارا تھا، اس کی اصل حقیقت کیا تھی؟ لشکر اسلام کے سالار نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال کی حالت میں دیکھا تو وہ خوف سے کانپ اٹھا۔ عرض کیا، امیر المومنین، مجھے اپنے لشکر کو دریا کے دوسری طرف اتارنا تھا، اس لیے میں نے پانی کی گہرائی کا جائزہ لینے کی غرض سے اس مجاہد کو دریا میں اترنے کا حکم دیا۔ چونکہ موسم شدید سرد تھا اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی، حکم کے موافق وہ مجاہد دریا میں اتر تو گیا، لیکن اس کو سردی لگ گئی اور اس نے 2 مرتبہ زور زور سے یا عمر آ کہہ کر آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ پھر اچانک اس کی حرکت قلب بند ہو گئی اور وہ انتقال کر گیا۔ اللہ پاک گواہ ہے کہ میں نے اس کو ہرگز ہلاک کرنے کی نیت سے دریا میں اترنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار کی بات سنی تو سخت جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ سرد موسم اور ٹھنڈی ہواؤں کے درمیان اس مجاہد کو دریا کی گہرائی میں اتارنا یہ قتل خطا کے حکم میں ہے، اس لیے تم اپنے مال میں سے اس کے ورثاء کو اس کا خون بہا ادا کرو، اور خبردار آئندہ کبھی مجھے اپنی صورت نہ دکھانا۔ ایک مسلمان کا قتل میرے نزدیک بہت کافروں کے قتل سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زلزلے سے لرزنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا فرمائی، مگر پھر بھی زمین لرزتی اور جھومتی رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کی حالت میں اپنا درا زمین پر مارا اور فرمایا، تھم جا، کیا میں تیرے اوپر عدل نہیں کرتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سنتے ہی زمین فوراً تھم گئی اور زلزلہ موقف ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ گشت پر تھے کہ ہم ایک خیمہ کے پاس پہنچے۔ اس خیمہ کے اندر ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی جو کبھی جلتی کبھی بجھ جاتی اور اندر سے ایک دردناک آواز آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
تم یہیں ٹھہرو، اور خود خیمہ کے اندر چلے گئے تو اندر ایک بڑھیا درد و سوز سے گنگنا رہی تھی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیک لوگوں کا سلام ہو، اور منتخب و ممتاز لوگ آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا وقت تھا کہ صبح کو اٹھ کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتی تھی۔ ہائے افسوس، میری طرح طرح کی تمنائیں اور آرزوئیں کیا اب بھی کبھی یہ اور میرا محبوب اس گھر میں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے، اور زور زور سے روتے ہوئے آپ خیمہ کے اندر داخل ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار اجازت لینے کے لیے کہا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تیسری مرتبہ میں اس نے اجازت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ وہ شعر دوبارہ پڑھو، تو اس نے دردناک اور پرسوز آواز سے وہ اشعار دہرائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور اس بڑھیا سے کہا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ تو بڑھیا نے دعا دی، اے اللہ اسے بخش دے، تو بڑا بخشنے والا ہے۔